أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. قرأت کلام پاک کے بعد نعت شریف پیش کرنے کے لیے میں ہمارے حضرت والا کے خلیفہ مولانا امجد صدیقی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت شریف پیش کریں. اس نعت میں ہر مصرعے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے ساتھ جب بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی گنگنائیں صلی اللہ علیہ وسلم.
تو انشاءاللہ مجلس میں ایک نور برپا ہوگا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود کا۔ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم مزکا روح مصور قلب مجلا نور مقطر، جسم مزکا روح مصور قلب مجلا نور مقطر، حسن سراپا خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، طبیعت جس کی سب سے مطہر، طبیعت جس کی سب سے مطہر، بعثت جس کی سب سے مؤخر، خلقت جس کی سب سے مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، بزم میں ملل تھی نظم سے خالی، بکھرے ہوئے تھے حق کے لائی، بزم میں ملل تھی نظم سے خالی، بکھرے ہوئے تھے حق کے لائی، اس نے کیے سب آ کے منظم صلی اللہ علیہ وسلم، الفت قربا قطع علائق، حب وطن اور حب خلائق، الفت قربا قطع علائق، حب وطن اور حب خلائق، کر دے توحید میں مدغم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بسر کی نانو جو پر سکہ چلایا چرخ و فرش پر، عمر بسر کی نانو جو پر سکہ چلایا چرخ و فرش پر، فقر میں استغنا کا یہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے فضائل جتنے محاسن ممکن ہیں ہو سکتے ممکن، جتنے فضائل جتنے محاسن ممکن ہیں ہو سکتے ممکن، حق نے کیے سب ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم، بعد خدا ہر ایک سے افضل، اشرف و اکمل، اطیب و اجمل، بعد خدا ہر ایک سے افضل، اشرف و اکمل، اطیب و اجمل، اصدق و اعدل، اجود و احکم صلی اللہ علیہ وسلم، مہر رسالت مہر جلالت، عین عدالت، فخر دلالت،
مہر رسالت مہر جلالت عین عدالت فخر دلالت جن کا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ہمارے حضرت والا ہی کے خلیفہ مولانا سرور حامد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اصلاحی کلام پیش فرمائیں۔ مولانا سرور حامد صاحب۔ یہ کلام حضرت طائف صاحب دامت برکاتہم کا ہے۔ اس کلام میں حضرت نے عشق مجازی کو پیش کیا ہے۔ عشق مجازی اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ معشوق مجازی کو حضرت نے پھول سے تعبیر کیا ہے اور عاشق مجازی کو بھونرا، یعنی پھول کے اطراف میں ایک کیڑا اڑتے رہتا ہے جو پھول کا رس چوس کے وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ اور اس وقت میں ہمارے ملک میں جو مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جو واقعات سننے میں آ رہے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھ کر کے حضرت کا یہ کلام سنا جا سکتا ہے۔ پھولوں کے گرد بھونرا کچھ گنگنا رہا ہے، پھولوں کے گرد بھونرا کچھ گنگنا رہا ہے، کیسا ہوس کا مارا الفت جتا رہا ہے، کیسا ہوس کا مارا الفت جتا رہا ہے، دل پر گزر رہی ہے چہرہ بتا رہا ہے، دل پر گزر رہی ہے چہرہ بتا رہا ہے، ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا ہے، ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا ہے۔ اب کیسے کیسے دھوکے میں لاتا ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ کہتا ہے عشق سا کچھ اب ہو گیا ہے تم سے، کہتا ہے عشق سا کچھ اب ہو گیا ہے تم سے، دھوکے میں آ رہا ہے دھوکے میں لا رہا ہے، دھوکے میں آ رہا ہے دھوکے میں لا رہا ہے، کیسا ہوس کا مارا الفت جتا رہا ہے۔ اور کیا کیا کہتا ہے دیکھیے۔ تم حسن کی ہو دیوی، تم حور ہو پری ہو، تم حسن کی ہو دیوی، تم حور ہو پری ہو، خود ننگے خر ہے لیکن الو بنا رہا ہے، خود ننگے خر ہے لیکن الو بنا رہا ہے، ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا ہے۔ اب سب تعریفیں کر دیا، اب کیا کہتا ہے؟
کہتا ہے فاصلوں کا گھٹنا ہے اب ضروری، کہتا ہے فاصلوں کا گھٹنا ہے اب ضروری، کس کس طرح سے دیکھو پینگے بڑھا رہا ہے، کس کس طرح سے دیکھو پینگے بڑھا رہا ہے، وعدہ ہے آسمان سے تارے بھی لائے گا وہ، وعدہ ہے آسمان سے تارے بھی لائے گا وہ، فی الوقت راستے میں پلکیں بچھا رہا ہے، فی الوقت راستے میں پلکیں بچھا رہا ہے، دھوکے میں آ رہا ہے، دھوکے میں لا رہا ہے، وہ دیکھو بڑھ رہا ہے کس طرح گل کی جانب، وہ دیکھو بڑھ رہا ہے کس طرح گل کی جانب، دعوے تھے کیسے کیسے کیا گل کھلا رہا ہے، دعوے تھے کیسے کیسے کیا گل کھلا رہا ہے۔ اب حاصل کیا نکلا؟ رس چوس کر وہ تائب یوں کہہ رہا ہے گل سے، رس چوس کر وہ تائب یوں کہہ رہا ہے گل سے، اب تجھ میں کیا رہا ہے، 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 دعوے تھے کیسے کیسے کیا گل کھلا رہا ہے، ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا ہے، کیسا ہوس کا مارا الفت جتا رہا ہے، پھولوں کے گرد بھونرا کچھ گنگنا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التحریم کی آیت ہے، مشہور ہے، معروف ہے، حفاظ علماء تو جانتے ہیں، عوام الناس بھی جانتے ہیں، بار بار سنے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اہل سے مراد وہ جو اس کے زیر نفقہ ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بچے، جو بھی اس کے زیر نفقہ ہے وہ اس کے اہل ہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنوں کو، اپنے کو بچاؤ اور اپنوں کو بچاؤ۔ کاہے سے بچاؤ؟ نارن، آگ سے بچاؤ، ایسی آگ کہ وقودها الناس، اس کے دہکائے جانے کا سبب یعنی اس کا ایندھن، الناس والحجارہ، لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ انسانوں سے بھی دہکائی جائے گی وہ آگ، اور پتھروں سے بھی دہکائی جاتی ہے۔ پتھر کا جو کوئلہ ہوتا ہے
بہت خطرناک آگ بن جاتا ہے. اس انگارے کا جلا ہوا سخت جلا بھنا ہوتا ہے. تو ایک ایسی آگ سے اپنے کو اور اپنوں کو بچا لو، گھر والوں کو بچا لو، بیوی کو بچا لو، بچوں کو بچا لو، اور اگر تمہارے دست نگر زیر پرورش اماں جان ہیں تو ان کو بھی بچاؤ، بہن صاحبہ ہیں تو ان کو بھی بچاؤ، جو تمہارے ماتحت ہیں وہ سب اہل ہیں، اہل کو بچا لو، خود کو بھی بچاؤ. ایسی آگ سے جس آگ کا ایندھن یعنی جس سے آگ دہکائی جاتی ہے، تیز کی جاتی ہے، بھڑکائی جاتی ہے، اس کو ایندھن کہتے ہیں. جیسے آگ کا ایندھن کبھی الیکٹرکسٹی بھی ہو جاتی ہے، اس کی لہریں ایندھن بن سکتی ہیں آگ کا. آگ کا ایندھن لکڑی ہے، کوئلہ ہے. آگ کا ایندھن آج کل گیس ہے، پیٹرول ہے، یہ سب ایندھن بنتی ہے. یعنی وہ چیز جس کو استعمال کر کے آگ دہکائی جاتی ہے، بھڑکائی جاتی ہے، اس کو ایندھن کہتے ہیں. جس آگ سے اللہ آپ کو ڈرا رہے ہیں، اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں، ایمان والوں کو ڈرا رہے ہیں، یہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن لکڑی، کوئلہ، گیس، پیٹرول، تیل یہ نہیں ہے. اس کا ایندھن، اس کا ایندھن الناس والحجارۃ، انسان اس کا ایندھن ہے اور پتھر اس کا ایندھن ہے. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں دھماکہ سنائی دیا، یعنی خوفناک آواز، بہت بڑی آواز سنائی دی. تو سب صحابہ حیران پریشان ہو گئے کہ خدا نخواستہ بستی میں کوئی حادثہ تو نہیں، وہ کیا ہو گیا. وہ گھروں سے نکل کے باہر آئے. حضرت علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ مسلمان پریشان ہو گئے ہوں گے، تو آپ نے ان سے پوچھا جانتے ہو یہ دھماکہ کاہے کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم حیران ہیں، ششدر ہیں، کیا ہے، کاہے کا دھماکہ ہے؟ تو فرمایا دنیا میں نہیں ہوا ہے دھماکہ، پریشانی کی، دنیا میں پریشانی کی بات نہیں، یہاں نہیں ہوا یہ دھماکہ، یہ دھماکہ جہنم کے اندر ہوا ہے. ایک پتھر ہے جو جہنم میں ڈالا گیا تھا تو ہزاروں برس کے بعد اب تہ میں جا کے گرا ہے. تو جہنم ایسی جگہ ہے. اب اتنی گہری جہنم میں پتھر دہکائے جا رہے ہیں، پہاڑوں کی چٹانیں، یعنی کتنی بڑی ہوگی جہنم. ویل کی تعریف کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہی وادن فی جہنم لو سیرت فیہا الجبال لذابت من شدت حرہا. ویل جہنم میں ایک ایسی وادی ہے، یعنی گڑھا ہے، پہاڑ اونچائی پر ہوتا ہے، وادیاں پستی میں ہوتی ہیں. ویل جہنم کے پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی وادی ہے جس میں گرمی کی شدت کا یہ حال ہے کہ اگر ایک پورا پہاڑ اس میں ڈال دیا جائے تو شدت حرارت سے گھل کر ریتی بن جائے. اس میں آدمی کو ڈالا جائے تو آدمی کا کیا حشر ہو. آدمی تو لمحہ بھر نہیں رہ سکتا. دنیا میں الیکٹرک کی آگ کی طاقت یہ ہے کہ ایک قوم اپنے مردوں کو جلا دیتی ہے. پہلے لکڑیاں ڈھیر سارے لگا کے کرتے تھے. آج کل پولیوشن وغیرہ کی وجہ سے حکومت نے الیکٹرک کے بنا کے ان کو دے دیے. اسی کے اندر رکھ کر کے بٹن ڈال دو تو اتنی قوت والی گرمی بنا لی گئی ہے کہ 1 سیکنڈ میں انسان کا وجود ختم ہو جائے.
اتنی سخت گرمی والی بھی گرمی تیار کر لی ہے لوگوں نے. آخری سے آخری جو گرمی اس دنیا میں ہوگی، حرارت کا جو گریڈ ہوگا، آپ اس کو تصور میں رکھ کر پھر یہ جان لیجئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نارکم ھذا جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ دنیا کی تمہاری سب سے بڑی گرمی جو منٹوں میں ایک انسان کے وجود کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہو، سیکنڈ میں بنا دے سکتی ہو. آج دنیا نے پیدا کر لی ہیں ایسی چیزیں، ایسی گرمیاں بڑی بڑی فیکٹریوں میں استعمال میں بھی لائی جا رہی ہیں، ٹیکنالوجی کے واسطے، بہت سی چیزوں کے بنانے کے واسطے. اتنی شدید گرمی جو آخری سے آخری سائنسدانوں نے اور دنیا والوں نے بنا دی ہے، اس کو سوچو. پھر نبی کا یہ ارشاد سنو کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے. جہنم کی آگ اس سے بھی 70 گنا زیادہ ہے. ابھی گرما سے ہم گزر ہی رہے ہیں، ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی بھی چل رہا ہے، لیکن افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے حبس ہو رہا ہے، گرمی ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے. جہنم میں کیا ہوگا؟ تو آدمی سوچتا نہیں ہے. اگر آدمی سوچے، قرآن پڑھے، قرآن میں غور کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں میں غور کرے، تو پھر اس کو ڈر لگتا ہے. صحابہ کو بٹھا بٹھا کے لمبے لمبے وعظ نہیں کرنے پڑے. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک سے ایک دفعہ آیت کریمہ سنا دیتے، ایک دفعہ اپنے اللہ کی طرف سے ارشاد فرما دیتے، بس وہی کافی ہو جاتا. فرق تو بس اس کا ہے نا کہ وہ زبان نبوت تھی. زبان نبوت کا کون مقابلہ کرے گا بھائی؟ اس کا تو کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک دفعہ نبی فرماتے، پھر یاد دہانی کی بھی ضرورت نہیں پڑی. بہت سی باتوں کو یاد بھی نہیں دلانا پڑا نبی کو کہ ارے بھائی وہ بھول گئے آپ لوگ، یاد بھی نہیں دلانا پڑا. بس ایک دفعہ کہنا کافی ہو گیا کہ جہنم کی آگ سے ڈرو. تو ایسا ڈرتے تھے جیسا کہ جہنم کی آگ کو آنکھوں سے دیکھ رہے. یقین کا یہ درجہ صحابہ کو حاصل تھا. ظاہر ہے کہ دوسروں کو یہ درجہ تو نہیں حاصل ہو سکتا، لیکن پھر بھی یقین تو کرنا ہے نبی کی خبروں پر، قرآن کی خبروں پر. جب ہم اس کو سچی کتاب مانتے ہیں تو ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم، لوگوں بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، نارن وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن لکڑی کوئلہ نہیں، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. آدمیوں سے بھی سلگائی جائے گی جہنم، آدمیوں سے بھی دہکائی جائے گی. یہ مشرکین جو شرک پر مر جاتے ہیں، یہ خود اس کے دہکنے کے لیے استعمال ہوں گے. اللہ بچائے، حفاظت فرمائے. اور اہل کفر و شرک کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ غور کریں اور سوچیں اپنے انجام کو. اور آگے فرمایا کہ کوئی آدمی کو زبردستی گرمی میں ٹھوسا جائے تو وہ موقع دیکھ کے نکل کے بھاگ جائے گا. کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے رستہ بنا لے گا اپنا بھاگنے کا. تو ہو سکتا ہے کوئی نادان بندہ یہ سوچے کہ اگر اس میں مجھے بھیجا بھی جائے گا جہنم میں تو میں کہیں سے کوئی رستہ بنا کے باہر نکل جاؤں گا. تو اللہ فرما رہے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر فرشتے نگہبان ہیں، اور فرشتے بھی رحم دل نہیں، سخت مزاج تند خو فرشتے.
پانی کی پیاس لگے گی تو پانی، ارے بھائی کوئی پانی پلا دو، ارے بھائی کوئی پانی پلا دو، چیخے گا چلائے گا 500 سال تک تو فرشتہ پلٹ کے دیکھے گا بھی نہیں۔ ایسے سخت مزاج فرشتے۔ بلکہ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ خلقت من غضب الرب، اللہ تعالیٰ کے غصے سے پیدا ہوئے، اور جو اللہ کے غصے سے پیدا ہوا ہوگا اس کی سخت مزاجی کا، تندخوئی کا کیا عالم ہوگا۔ وہ لوگ جہنم پہ نگہباں نگراں ہیں جو کسی پہ رحم کرنا نہیں جانتے، کسی کی فریاد سننا نہیں جانتے، ان کو مقرر کیا گیا۔ کیوں؟ آپ سوچتے ہیں اتنی سخت سخت بڑی بڑی سزائیں کیوں؟ لیکن آپ یہ غور نہیں کرتے جس کی مہربانیاں اس سے کہیں زیادہ شدید ہیں، کثیر ہیں، وہ اپنے باغی کو جب پکڑے گا تو اسی اعتبار سے پکڑے گا جس اعتبار سے اس کی مہربانیاں ہیں۔ جیسا خدا کا مہر ویسا اس کا قہر، جیسے خدا کی رحمت ویسے ہی اس کی لعنت، اور جیسے خداوند تعالی کا عفو درگزر ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور بطش۔ ان بطش ربک لشدید، بہت سخت پکڑ اللہ تعالیٰ کی، کوئی بچ کے نہیں نکل سکتا۔ اللہ تو اللہ ہے نا، کوئی بھی صفت کمزور نہیں ہے اللہ کے پاس، ہر صفت طاقتور ہے اللہ کے پاس۔ رحمت غالب کر رکھی ہے اس نے اپنے غصے کے اوپر، لیکن اس نے یہ غالب کر رکھا ہے خود پسند کر کے۔ لیکن جہاں غضب کا ظہور ہوگا تو پھر اس کا غضب ہے، وہ اس کو ہم کسی پہلوان، کسی طاقتور، کسی حاکم، کسی مالک کا غضب نہیں سمجھ سکتے، وہ اللہ کا غضب ہے۔ جو اس کا حقدار بنے گا تو وہ اسی درجے کے غضب میں جائے گا۔ اس لیے اللہ نے ڈرا دیا، میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ تم میرے غضب میں آؤ، میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ تم میرے غضب کا مظہر جہنم میں آؤ۔ میری رحمت کا مظہر، میری عنایتوں کا مظہر جنت ہے، تو جنت میں آؤ، میں تو یہی چاہ رہا ہوں، جہنم میں آؤ میں نہیں چاہ رہا ہوں۔ تو اسی لیے دنیا میں بتا قو انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو بھائی، بچا لو، جہنم میں میں کسی کو نہیں ڈالوں گا، جو خود جا کے گرے گا وہی جا کے گرے گا جہنم میں۔ میں تو رحمان ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو جہنم میں ڈالوں۔ جو جائے گا اپنے عمل سے جائے گا، جو جائے گا اپنے کسب اور اپنی کمائی سے جائے گا۔ پھر بھی میں ڈرا رہا ہوں، پھر بھی میں بتا رہا ہوں، یاد دہانی کرا رہا ہوں، یاد دہانی اللہ کرا رہے ہیں۔ قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ جو اللہ نے حکم دے دیا وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ نافرمانی کرنا تو فرشتے جانتے ہی، نافرمانی کرنا ان کو آتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہی نہیں، یعنی ان کا ایمان ایمان مطبوع ہے، یعنی فرشتوں کا ایمان ایمان مطبوع ہے، اور مومنین کا ایمان ایمان مقبول ہے، منافق کا ایمان ایمان مردود ہے۔ تو فرشتوں کا ایمان ہے، وہ اللہ نے جیسے مہر لگا دی، وہ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے۔ انسان مومن بھی بن سکتا ہے، کافر بھی بن سکتا ہے، لیکن فرشتہ بننا چاہے تو بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کا ایمان ایمان مطبوع ہے، اللہ نے اس کو اسٹامپ کر دیا ہے، اب وہ ہٹنے والا نہیں ہے، ویسے ہی رہے گا۔ اس لیے جہنم سے ڈرنا ہے، وہ نافرمانی نہیں کرتے، لو دو نہیں ہے،
دنیا کے اندر بڑی سے بڑی جیل کے اندر جو جیل ہے، جیلر ہے، جو آفیسرس ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، یہ سب لوگ ہوس پرست ہیں، دنیا کے طالب ہیں، حریص و لالچی ہیں. تو مجرمین ان لوگوں کو کھلا پلا کر، ان کو خوش کر کے، ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کے بہت آزادیاں حاصل کر لیتے ہیں، بہت سے فائدے حاصل کر لیتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں. بعض لوگ کوئی تکلیف نہیں، ہر نعمت موجود ہے، کیونکہ جیلر سے دوستی کر لی ہے، سپاہیوں سے دوستی کر لی ہے. وہ بات ذہن سے نکالنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے ادھر نہیں چلے گا یہ سب، وہاں یہ سب نہیں چلے گا. یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، نہ دوستیاں کام آئیں گی، نہ لو کام آئے گا، نہ پیسے کام آئیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. یہ نہیں. انسانوں میں کمزوریاں ہیں، اس لیے انسانوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے. فرشتے کمزور نہیں ہیں، اس لیے وہ کمزور بھی نہیں ہے، محتاج بھی نہیں ہے، کسی سے دبنے ڈرنے والے نہیں. تم ڈرو کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی چالاکی ہوشیاری کام نہیں آئے گی. بچا لو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو. اور یہ بچانا یہی ہوگا دنیا میں. دنیا میں بچا لیا تو بچا لیا، اگر دنیا میں نہیں بچا سکے پھر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں. جانا ہی جانا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. لیکن یہاں بچانے کا کام کرنے کے لیے ہم جی رہے ہیں. ہم اس لیے دنیا میں جی رہے ہیں کہ اپنے کو جہنم سے بچا لیں، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لیں، بھائی بہنوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. اس کے لیے ہم دنیا میں جی رہے ہیں. جتنی زندگی ہے اتنی مہلت ہے، زندگی ختم، مہلت ختم. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. آج ہیلے بہانے مت کرو کافرو، کوئی ہیلا بہانہ نہیں سنیں گے، جو کما کے لائے ہو اسی کا بدلہ ملے گا. اب کوئی ہیلا بہانہ نہیں سنا جائے گا. اس وجہ سے ہمیں دنیا ہی کے اندر آخرت کی تیاری کر لینا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. کوئی بچا نہیں، کوئی بچے گا نہیں. انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے. ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. سب گئے ہیں دنیا سے، آپ کو بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے. جو جانے کی فکر نہیں کر رہا اس سے زیادہ احمق کون ہو سکتا ہے؟ آج ہم نہیں کر رہے، ہمارے بھائی نہیں کر رہے، ہماری بہنیں نہیں کر رہی، ہمارے بچے نہیں کر رہے، ہماری بچیاں، کوئی نہیں کر رہا آخرت کی فکر. جانا ہے بھائی، جانے کی فکر کوئی نہیں کر رہا. سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں جب تک رہ رہے ہیں اس کی فکر کرو. اب معلوم بھی نہیں ہے کہ کب تک رہنے والے. یہ رات بھی گزرے گی نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا. جس کی موت آئی، جس گھڑی میں بھی آئی، اس سے پہلے کیا اس کو معلوم تھا کہ اگلی گھڑی میں مرنے والا ہوں؟ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کتنی زندگی باقی ہے. جب زندگی کا پتہ نہیں ہے اس کی فکر کرنا ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی کوئی فکر نہیں کرنی ہے. ایسا مسلمان نہیں کرتا، ایسا کافر کر سکتا ہے. کافر والبعث بعد الموت پر ایمان نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں امپاسبل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے. وہ امپاسبل ہے، نہیں ہو سکتا، ناممکنات میں سے ہے. کافر کا یہ خیال ہے.
لیکن آپ کا یہ خیال نہیں ہے. آپ کہتے ہیں والبعث بعد الموت، میں ایمان لایا مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. اٹھایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. اللہ رب العزت ایک ایک لمحے حیات کا اور ایک ایک دانے کا، ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے ہم سے. میں نے یہ دیا تجھے، تو نے کیا کیا؟ میں نے یہ دیا، جواب دو، جواب دینا ہوگا. آپ یہ مت سوچو کہ اربوں خربوں لوگوں کا اتنا بال کا کھال نکالنے کا حساب کیسے ہوگا، کب ہوگا، کتنے دن میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان کر کے اس اندیشے کو ختم کر دیا. ایک بات یہ فرمائی جس دن حساب ہوگا وہ دن تمہارے دنیا کے دنوں اور سالوں کے اعتبار سے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 برس کا ایک دن ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ کتنا ٹائم لگے گا. لگے گا ٹائم، لگے گا تو لگنے دو. وہ دن ختم کب ہوگا؟ 50,000 برس اب تک تو دنیا کی تاریخ نہیں بیان کر سکے. کتنا بڑا دن ہوگا. دوسرے اللہ نے فرمایا کفا بنا حاسبین، آپ لوگوں کو کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، حساب لینے کو میں خود کافی ہوں. اکیلا لوں گا اور سب کا لے لوں گا. وہ میں قدرت والا خدا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب کا لے لیں گے ہم حساب. اللہ کو 50,000 سال کی ضرورت نہیں ہے حساب لینے کے واسطے. ایک ایک بندہ لایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. کوئی نہیں ہوگا، بندہ ہوگا اور خدا ہوگا. اب پوچھے گا اور جواب دینا پڑے گا. سوال کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ جواب دیتے رہنا پڑے گا. اگر ہمارا عقیدہ آخرت درست ہے، ہماری زندگی صرف عقیدہ آخرت سے 70-80% درست ہو جائے گی. یہ جتنے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو پا رہا، وہ نہیں ہو پا رہا، وہ کیا کروں، وہ کیسا کروں، یہ کیسا کروں. ارے بابا، اگر آخرت کا تصور ذہن میں ہے تو آپ کو کسی مراقبے کی ضرورت نہیں، وظیفے کی ضرورت نہیں، نگراں کی ضرورت نہیں، ہٹو بچو بولنے والے کی ضرورت نہیں. آپ کا من آپ کو صحیح راستے پہ ڈال دے گا، کیونکہ حساب دینے کا ڈر آپ کو سیدھا چلائے گا، سیدھے راستے پہ چلائے گا. حساب دینا اللہ کو، یہ میرا آپ کا عقیدہ ہے، ہماری بہنوں بچیوں کا عقیدہ ہے، لیکن سرسری طور پر ہے. ہاں بھائی، مرنے کے بعد حساب کتاب ہے. وہ صرف لڑائی جھگڑا کرتے وقت میں کسی کو بولنے کے واسطے ہے کہ میں قیامت میں وصول کر لوں گی، وہ نہیں. تو قیامت کا یقین ہے اور قیامت میں حق وصول ہوں گے، اس کا بھی یقین ہے، مگر دوسرے کے وصول کرنے کے واسطے ہے، دوسرے کا حق ادا کرنے کے واسطے نہ قیامت ہے نہ حق ہے، کچھ بھی نہیں. یہ الٹی گنگا ہے، یہ الٹی گنگا مت بہاؤ. دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے ڈرو قیامت سے، اپنے حق وصول کرنے کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں. تم مظلوم ہوگے، اللہ خود دلا دے گا تم کو. دھمکانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں مرنے کے بعد لے لوں گا، میں مرنے کے بعد وصول کر لوں گا. ڈرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ مظلوم ہیں اللہ دلائے گا آپ کو. لیکن آپ ظالم ہیں، دوسرے کا حق نہیں ادا کرتے، اس کے بارے میں ڈرو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے بارے میں ڈرو. لیکن ہم اس کے بارے میں نہیں ڈرتے. اور ہماری معاشرت کے اندر ہم طرح طرح کے مظالم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، کر کے بھی ماننے کو تیار نہیں کہ میں ظالم ہوں. یہ ماننے کو تیار نہیں.
بیویاں شوہروں پہ ظلم کر رہی ہیں، شوہر بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ماں باپ بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بچے ماں باپ پہ ظلم کر رہے ہیں، بھائی بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، بہن بہن پہ ظلم کر رہی، پڑوسی پڑوسی پہ ظلم کر رہا ہے۔ ہم معاشرتی اعتبار سے دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ظالم، ایک دوسرے کے مظلوم بنے ہوئے ہیں، دین چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر دین پہ چلتے تو یہ ظلم ہوتے ہی نہیں، اس لیے کہ دین تو سراسر رحمت ہے، مگر ہم کو دین سے ڈر لگتا ہے، دین سے طبیعت گھبرا رہی، حالانکہ دین ہی سراسر رحمت ہے۔ اسی سے زندگیوں میں امن ہے، امان ہے، سکون ہے، اسی سے زندگیوں کا لطف ہے، قلوب کو راحت ہے، سب دین پر چلنے سے۔ لیکن ہم دین ہی کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہے اور بھاگ رہے دین سے۔ کوئی پکڑ کے دین کی دعوت دے رہا ہے تو اس سے بھی بھاگ رہے۔ ناصحہ مت کر نصیحت، جی مرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ سمجھنا بھی نہیں چاہ رہے، ماننا بھی نہیں چاہ رہے۔ کوئی رشتہ دار خاندان میں بھائی بند از راہ ہمدردی غلطی کو غلطی بتائے تو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی سمجھائے تو اصلاح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے، اور یہ سب نتیجہ ہے غرور و استکبار کا۔ کس چیز کا دھوکہ ہو گیا بھائی؟ کسی کو جوانی کا دھوکہ ہے، کسی کو صحت کا دھوکہ ہے، کسی کو علم کا غرور ہے، کسی کو مال کا غرور ہے، کسی کو حیثیت عرفی کا غرور ہے، کسی کو حسن جمال پر غرور ہے۔ ہر شخص کسی چیز کو لے کے مغرور بنا بیٹھا ہے۔ سارے غرور ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا ہی غرور ہے، یہ دنیا ہی دھوکے کا سامان ہے۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے میرے بندو، دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کی رونقیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، اور وہ جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے نا، وہ بھی تم کو دھوکہ نہ دے سکے۔ یعنی غرور مصدر ہے، غرور اسم ہے، اس میں مبالغہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ دینے والا، فعول کے وزن پر غرور۔ لا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ سب سے بڑا دھوکے باز تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ وہ سب سے بڑا دھوکے باز کون ہے؟ جس کو قرآن غرور کہتا ہے، وہ ہمارا نفس ہے، یہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ یہی دھوکے دے دے کے گناہ کرا رہا ہے ہم سے، یہی دھوکے دے دے کے دوسروں پہ ظلم کروا رہا ہے، اپنی عاقبت برباد کرا رہا ہے۔ وہ اچھی شکلیں بتا دیتا ہے، کوئی اس کی تعویل کرا دیتا ہے، اور اس تعویل سے ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر ہم سے جب گناہ کرتا ہے تو دستبردار ہو جاتا ہے، نفس بھی اور شیطان بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ قیامت میں بھی شیطان دستبردار ہو جائے گا۔ آج آپ ہم لوگ جو بھی غلطی کر رہے ہیں، ہماری بہنیں بھی غور سے سنیں، جو بھی ہم لوگ غلطی کر رہے ہیں، نفس و شیطان کے سر پہ ڈال کے اپنے کو بے قصور بنا رہے ہیں۔ سب شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، میں شیطان کے باتوں میں آ گیا تھا۔ تو کیوں آ گیا تھا بھائی باتوں میں؟ کیا بچائے گا شیطان تم کو؟ یا کل قیامت میں کہو گے کہ تیری باتوں میں آ گیا تھا، اب کہو گے بھی لیکن وہ مانے گئی نہیں۔ قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، جب قیامت میں جہنمی اور جنتی کے فیصلوں سے اللہ فارغ ہو جائیں گے، یہ لوگ جنت میں جائیں اور یہ لوگ جہنم میں جائیں، فیصلے ہو گئے، حساب ہو گیا، حساب کے بعد دونوں الگ الگ ہو گئے، تو جہنمی اب بھائی جانا ہی جانا ہے، فیصلہ کر کے اللہ فارغ ہو گئے، اب جانا ہی ہے جہنم میں۔
تو سب مل کے کہیں گے کہ وہ گرو گھنٹال کو، خبیث کو پکڑو جس نے ہم لوگوں کو یہاں تک پہنچایا، بڑے اچھے اچھے نقشے دکھائے، سبز باغ دکھائے، دھوکے دیے ہم کو، پکڑو ڈھونڈو کہاں ہے ابلیس۔ ابلیس کو سب ڈھونڈنے نکلے، مل جائے گا، وہ بھی جہنم میں جانے والوں میں ہوگا، وہ وہیں مل جائے گا، اس کا گھیرا کریں گے جیسے منسٹر کا گھیرا کرتے ہیں، سڑک بناؤ ہماری جی، ایسے اس کا گھیرا کریں گے۔ تو وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھے گا اور وہاں سے ایک تقریر کرے گا اور کہے گا کہ لوگوں، اللہ نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے نبیوں کے ذریعے، اب میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے دھوکے کے، اب اگر تم نے اللہ کے وعدے ٹھکرا کر میرے وعدوں کو قبول کیا تھا تو میرا قصور ہے کہ تمہارا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ اللہ نے بھی تو کیے تھے تم سے سچے وعدے، حق وعدے اللہ نے کیے تھے، میں تو جھوٹے وعدے تم سے کیا تھا۔ یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم اللہ کے سچے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرے، میرے جھوٹے وعدوں پر تم نے بھروسہ کیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج کوئی مجھے ملامت نہ کرے، سب اپنے کو کر لو، اپنے آپ کو ہی کر لو ملامت۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تم لوگوں کو نہیں بچا سکتا، تم مجھے نہیں بچا سکتے، سب کو جہنم ہی میں جانا ہے۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، بچوں سب غور کرو، اللہ سب کلیئر بتا رہا ہے قرآن میں کہ تم جس کو خوش کر رہے ہو وہی ہاتھ اٹھا لے گا، ساتھ نہیں دے گا تمہارا کچھ بھی، اور صاف بول دے گا کہ مجھے ملامت بھی مت کرو، آپ لوگوں کا کوئی حق نہیں مجھے برا بھلا کہنے کا، تم اپنے کو برا بھلا بول لو، جو تم حماقت تم کرے ہو میں تھوڑی کیا ہوں، میرا تو کام بھٹکانا تھا میں بھٹکایا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم لوگوں نے مجھے خدا کے ساتھ دنیا میں شریک کیا تھا، میں اس کا منکر ہوں۔ تم کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا گرو ہے، لیکن میں نہیں مانتا میں اللہ کے ساتھ شریک ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم کیے ہوں گے شرک، لیکن میں نہیں مانتا کہ میں شرک کیے جانے کے قابل تھا، میں نہیں مانتا۔ تو صاف صاف دستبردار ہو جائے گا، تب کون بچائیں گے؟ سب مل کے جہنم میں جائیں گے، وہ بہکانے والے بھی اور وہ بہکنے والے بھی، وہ مشرک بھی اور جن کو شریک کیا گیا وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کے اندر بھیجے گا، اس لیے دنیا میں ڈرا رہا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، ادھر کچھ نہیں چلے گا بھائی، جو کرنا یہاں کر لو، ہر تیاری اس دنیا میں کر لو۔ کیسے کرو گے؟ تو اپنے نبی کے راستے پہ چل کے کرو گے، بس کوئی بڑا کام تو نہیں ہے، جینا ہے سبھی جی رہے ہیں دنیا میں، کوئی رام کے طریقے پر جی رہا ہے، کوئی کرشن کے طریقے پہ جی رہا ہے، کوئی اپنے زام میں یسوع مسیح کے طریقے پہ جی رہا ہے، کوئی اپنے دعوے کے مطابق عزیر کے طریقے پہ جی رہا ہے، لیکن ہمارا حکم یہ ہے کہ تم دنیا میں جی رہے ہو تو ہمارے نبی کے طریقے پہ جیو، بس اگر میرے نبی کے طریقے پہ جیو گے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، اور جتنے طریقے تم پسند کرو گے سب جہنم میں لے جانے والے تھے، سب جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ ایک ہی طریقہ، ان ھذا صراطی مستقیما، یہی ایک میرا راستہ سیدھا ہے، نبی کے زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بس میرا ایک راستہ سیدھا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، اس کے علاوہ کسی بھی راستے کو مت اختیار کرو، صراط مستقیم سے بہک جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے، صرف نبی والا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ کیا مشکل ہے مسلمان 50-60 برس کی جو بھی اللہ زندگی دیا ہے، شعور آنے کے بعد، عقل آنے کے بعد، اسے اپنے نبی کے طریقے پہ گزارے،
اب میرے دوستوں عزیزوں اور بہنوں بیٹیوں، حلفیہ طور پر کہا جا سکتا ہے، قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور پورے عالم کے اندر جہاں جہاں انسان بستے ہیں، جینے کے جتنے طریقے رائج ہیں، ان میں سب سے احسن، اجمل، اکمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ان سے اچھا کسی کا طریقہ نہیں۔ ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مسنون عمل، سنت والا طریقہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ جو زندگی گزارنے کا طریقہ اسہل ہو، اجمل ہو، اکمل ہو، اس کو مسنون عمل کہتے ہیں۔ دنیا میں سب سوتے ہیں، لیکن نبی کے طریقے سے سونا اسہل ہے، اجمل ہے، اکمل ہے۔ اسہل کا مطلب سب سے آسان طریقہ، انسان کے کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ۔ اجمل کا مطلب سب سے باوقار، شریفانہ، خوبصورت طریقہ۔ اور اکمل کا مطلب سب سے کامل، جس کو اللہ پسند کر لے اور قبول کر لے۔ آپ کہیں سے بھی نہیں لا سکتے اسہل، اجمل، اکمل طریقہ جینے کا طریقہ۔ جیو بھائی، کھانا ہے کھاؤ، پینا ہے پیو، کمانا ہے کماؤ، خرچ کرنا ہے خرچ کرو، برتنا ہے برتو، پہننا ہے پہنو، سونا ہے سو، جاگنا ہے جاگو، کمانا ہے کماؤ، بزنس کرو، کھیتی باڑی کرو، اور جو جو تمہارے لیے تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، خواہشیں ہیں، ایک انسان اس دنیا میں چاہتا ہے تو چاہو۔ شرط ایک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نبی کے طریقے پہ ہو۔ بس نبی کے طریقے پہ ایک ہی شرط ہے، بس نبی جیسا چاہو، نبی جیسا سوچو، نبی جیسا کرو، نبی جیسے کھاؤ، نبی جیسے پیو، نبی جیسے پہنو، نبی جیسا کماؤ، نبی جیسے خرچ کرو۔ ایک شرط ہے، باقی کچھ منع تو کیا نہیں اللہ نے ہم کو۔ شادی کرو، بچے پیدا کرو، کنبا بڑھاؤ، کنبا بناؤ، مکان تعمیر کرو، باغات لگاؤ، کھیتیاں کرو، سب کی اجازت دی گئی، سب کرو، سب کرو، لیکن کیسے کرو؟ ہمارے نبی کے طریقے پہ کرو۔ اب اگر ہم یہ بھی نہ مانیں، پھر جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ جتنے طریقے دنیا والوں کے ہیں سب مشکل طریقے ہیں۔ اگر غور کرو، سب سے آسان طریقہ حیات نبی کا ہے، سب سے آسان، اور سب سے شریفانہ طریقہ زندگی گزارنے کا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ تقابل کر کے دیکھ لو، دنیا کے کلچروں سے نبی کے کلچر سے جوڑ کے دیکھ لو، دنیا کی تہذیبوں سے نبی کی تہذیب سے جوڑ کے دیکھو۔ ہم تقابل نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ بس جو سامنے دکھ رہا، ارے یہ بہت بڑھیا، یہ بہت اچھا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بہت خوبصورت، یہ بہت خوبصورت۔ کوئی ہیرو دنیا میں خوبصورت نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ ان سے خوبصورت کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کون ہے؟ جسم و جسامت کے بھی اعتبار سے اور خلق و اخلاق کے بھی اعتبار سے کون اتنا خوبصورت ہے؟ آپ کو اللہ نے جو اسوہ حسنہ دیا ہے، اس کائنات میں ہم سے پہلے دوسرے نبیوں کے ذریعے بھی کسی کو نہیں ملا ہے، آپ کو ملا ہے۔ اللہ کا لاڈلا چہیتا محبوب اسوہ ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ دنیا کا ہر ننگا تڑنگا اچھا لگتا ہے، پر پیارے آقا ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ ان کی صورت، شکل، شباہت، وضاحت، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، ایک ایک ادا اختیار کرو۔ کوئی کسی فلم اسٹار کی نقل مار رہا ہے، کوئی کسی ننگی ناچنے والی کی نقل مار رہا ہے، اور اتنا اچھا نمونہ اللہ نے سامنے رکھا
کہ اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا کائنات میں، مگر جب عقل کھوپڑی میں بھیجے کے بجائے گوبر بھرا ہوا ہو تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ اللہ جس بندے کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، جیسے آسمان میں کوئی چیز ٹھونسی جا رہی، ایسے تنگ ہو جاتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ نبی کی سنتیں اچھے نہیں لگتی، جی کو نہیں آتی۔ تاریخ میں آپ نے سنا پڑھا ہی ہوگا کہ ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران گئے ہوئے تھے، تو ایران میں اس زمانے میں پارسی لوگ تھے، آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے۔ دعوت ایمان دینے کے لیے، دعوت اسلام دینے کے لیے صحابہ ہر جگہ بھیجے گئے، وہاں بھی گئے۔ وہ اس زمانے کا ترقی یافتہ ملک تھا، جیسے اس زمانے میں یورپ کے ممالک کو بہت مہذب اور ترقی یافتہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایران اور روم ترقی یافتہ ممالک تھے، سپر امپائر تھے، بڑی قوت ان کے پاس تھی۔ تو کھانا کھانے کا ٹائم ہوا، کھانا کھا رہے تھے، تو ایک نوالا روٹی کا اٹھایا، تو عرب کے لوگ جو جو کی سخت روٹی کھانے کے عادی ہیں، ان کو ایران میں نرم پھلکا ملا تھا، وہ چپاتی اٹھائی تو وہ ہاتھ میں سے چھوٹ کے گر گئی، تو انہوں نے پھر اس کو اٹھا کے جھٹک لیا اور کھانا چاہا، تو بازو سے کسی نے کہا کہ یہاں کے لوگ گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھانے کو بہت عیب دار سمجھتے، بہت معیوب بات سمجھتے، کنگلا پن سمجھتے۔ چپکے سے کسی نے ان کو کان میں بتایا یہاں کے لوگ بہت برا سمجھتے ہیں گری ہوئی چیز اٹھا کے کھانے سے، نہیں۔ انہوں نے چپکے سے کہا، لیکن صحابی کی قوت ایمانی اور حب رسول اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے چپکے سے نہیں کہا، انہوں نے زور سے سب کو سنا کر کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ۔ ان احمقوں کو جن کو خدا کی توحید تک سمجھ میں نہیں آئی اور آگ کو خدا سمجھ کے پوجا کرتے ہیں، ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں گا؟ میرے نبی کی سنت ہے کہ کوئی کھانے کی چیز گر جائے صاف کر کے کھا لو، اللہ کا رزق ہے۔ اگر تم استغنا دکھاؤ گے پھر خدا بھی غنی ہے، اس نے بھی استغنا دکھایا تو ناکوں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے، ایک دانہ ایک قطرہ اللہ نہیں دے گا۔ ڈر لگتا تھا حضور علیہ السلام کو اللہ سے، ہم تو تھوڑے ہی ڈرتے ہیں، ہم تو بہت بڑے بہادر دادا ہیں۔ اللہ کے نبی ڈرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے دسترخوان اٹھانے کی دعا کیا ہے بھائی؟ دسترخوان اٹھانے کی دعا حضور علیہ السلام پڑھتے ہیں، اسی کو مسنون دعا کہتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام دسترخوان اٹھاتے تو یہ بھی فرماتے تھے غیر مودع ولا مستغنن عنہ ربنا، اللہ پیٹ بھر گیا، دوسرے کام کرنے ہیں، اس لیے یہ دسترخوان، یہ روٹی، یہ سالن اٹھوا رہا ہوں، لیکن بے نیاز ہو کر نہیں اٹھا رہا ہوں، محتاج ہوں، پھر چاہیے مجھے، پھر مجھے بھوک لگے گی، پھر میں اس کا محتاج ہوں گا۔ صورتاً بھی سامنے سے کھانا ہٹاتے ہوئے پیارے نبی کے دل میں یہ آتا تھا کہیں اللہ اس کو ناقدری سمجھ کر بند نہ کر دے روزی میری، یہ ڈر لگتا تھا حضور علیہ السلام، اس لیے ساتھ ہی کہہ دیتے تھے غیر مودع ولا مستغنن عنہ ربنا، اللہ پاک
مستغنی ہو کے، بے نیاز ہو کے ہمیشہ کے لیے نہیں اٹھوا رہا ہوں، بلکہ ضرورتاً ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہٹا رہا ہوں۔ اس سے اچھا نمونہ آپ کو بندگی کا نظر آ رہا ہے؟ کیسا بندہ ہے یہ، اور کیسا اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے۔ پانی پی لیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ الذی سقانا برحمتہ ماء عذبا فراتا، اپنی رحمت سے اللہ نے مجھے ٹھنڈا میٹھا پانی پلایا۔ ٹھنڈا پانی پورے جسم کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ یہ سیزن گرما کا پانی کا ایک ٹھنڈا میٹھا پانی کسی کو مل جائے، پانی کا ایک گھونٹ بڑی بڑی غذاؤں اور قیمتی مرغن اور ملذذ ڈشوں سے اچھا لگتا ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ گرما، ماء عذبا فراتا، میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی اللہ نے پلایا اپنی قدرت سے اس بندے کو۔ یہ تو شکریہ ہو گیا، لیکن آگے دیکھو ان کی عبدیت و بندگی کیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُ بِذُنُوبِنَا مِلْحًا أُجَاجًا، میرے گناہوں کی وجہ سے اس پانی کو کڑوا نہیں بنا دیا، نمکین نہیں بنا دیا۔ اگر میرے گناہوں کا اثر میرے پانی میں ہو جائے تو یہ پانی پینے کے قابل نہیں ہو۔ ہمارے گناہ کا اثر ہمارے پانی میں ہو جائے تو یہ پانی پینے کے قابل نہیں رہے گا، کڑوا ہو جائے گا، نمکین ہو جائے گا۔ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے پانی کو کڑوا نہیں کر دیا اللہ نے۔ یہ بندگی والی زندگی خوبصورت ہے یا مغروروں کی زندگی خوبصورت ہے جو کھا کے ڈکار لیتے ہیں، خدا کو یاد بھی نہیں کرتے؟ وہ مغروروں کی زندگی خوبصورت ہے یا اس نبی کی جو عبدیت کاملہ کا مظہر ہے، اس کی زندگی خوبصورت ہے؟ ایک ایک ادا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہماری عقل سلامت ہو، اگر ہماری آنکھیں ٹھیک سے دیکھ سکتی ہوں، ہر ادا قربان ہونے کے قابل ہے، ہر بول فدویت کا مقام ہے۔ صحابہ کہتے تھے، آپ کو خطاب کرتے، کوئی بات پوچھنا چاہتے تو یا رسول اللہ فدا کا آباؤنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو وہ مقام ہیں، آپ تو وہ چیز ہیں کہ ہم اپنا سب کچھ آپ پر قربان، نفسی فدا کا، میری جان آپ کے اوپر قربان۔ اور یہ صرف اماں انگڑائیاں لے لے کے بچوں کو بولتی ہے، ایسا ڈائلاگ نہیں ہے۔ صحابہ جان قربان کر کے بتا چکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنی جانیں دے کے بتائے۔ صحابہ کرام خوشی سے تیار ہر وقت ریڈی ہوتے تھے کہ نبی کے لیے اپنی جان قربان کرتے۔ اس لیے شاعر نے کہا، آپ کے گزر جانے کے بعد بھی نفسی فدا ہو لقبر انت ساکنہ، میری جان اس قبر پر قربان ہے جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس قبر کے اندر تو پاک دامنی چھپی ہوئی ہے، اس قبر کے اندر تو کرم اور مہربانی چھپی ہوئی ہے، اس قبر کے اندر تو سخاوت آرام کر رہی ہے۔ ہر خوبی اور ہر اچھی صفت قبر رسول کے اندر ہے۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، ہر عمدہ صفت اس قبر میں آرام کر رہی ہے، میری جان اس قبر پہ قربان۔ اب وہ ہستی جب زمین پر تھی تو صحابہ جانیں قربان کرتے تھے، بآسانی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ اگر مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ لی تھیں تو میرے آقا کے ابرو چشم کے اشارے پر عرب کے نوجوان گردنیں کٹوا دی۔ وہ حسن کیا تھا؟ اس حسن کے سامنے حسن یوسف شرمندہ تھا۔ آپ کس خوبصورت پہ مر رہے ہیں بھائی؟
کون سا اسٹار ایسا ہے اور کون سی فلم کی گندی خبیث اور حیوانی دنیا کے اندر کون عورت ایسی ہے کہ جس کو اسوہ بنایا جائے، اور کون مرد ایسا ہے جس کی اداؤں کو آئیڈیل بنایا جائے. ایک ایک ادا سیکھ رہے ہیں. حد یہ ہو گئی ہے کہ پھٹے پینٹ پہنتا ہے تو پھٹے پینٹ اور پھٹی چڈیاں پہن رہے ہیں. مسلمان دوسروں کی بات نہیں، مسلمان. یہ کون سی تہذیب ہے بھائی؟ خدا جانے وہ ترقی یافتہ قوم کو کس نے ترقی یافتہ کہہ دیا ہے، جس کی پستی اور تنزلی اور پیچھے جانے کا حال یہ ہے کہ صاحب ریلوے اسٹیشنوں پر اور ایئرپورٹس پر بڑے بڑے مالدار آ رہے ہیں، چڈیاں پہنے ہوئے ہیں، ادھر سے تاگا نکل رہا، ادھر سے گر رہا، ادھر سے ہو رہا، سوراخاں پڑے ہوئے ہیں پینٹ کو، سوراخوں میں سے جسم نظر آ رہا ہے، گھٹنوں پر جیسے کسی سے ابھی جنگ کر کے آئے ہوں، سب گھٹنے پھٹے ہوئے ہیں. اور یہ ہے، یہ سب کپڑوں پہ کیوں تماشا بتا رہے ہو؟ اپنے جسم پہ کر کے بتا لو. ایسا تو کتنا ہے. ایک اجتماع ہوا تھا تبلیغی جماعت کا، بہت برس پہلے کی بات ہے. تو وہاں پر پورے جتنے ٹینٹ لگے تھے اس میں چاندنیاں بچھائی گئی تھی، بالکل نئے تھان لا کر کے بچھائے گئے تھے، پورے خوبصورت. اب وہی بیڈ شیٹاں تھے جس پہ جینس پینٹ بنتا ہے، وہ بچھے ہوئے تھے. معلوم ہوا کہ قریب میں کوئی بہت بڑی فیکٹری ہے جو ریڈی میڈ کپڑے تیار کرتی ہے. ان لوگوں نے لا کر کے یہ نئے نئے تھان بچھائے اور اس کا کچھ معاوضہ نہیں لیا، بس ہم اٹھا کے لے کے چلے جائیں. تو پتہ چلا کہ صاحب ان کو میلے کرنے کے لیے بھی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں اجتماع ہو رہا ہے تو وہ خود ہی میلے کر دیں گے. لوگ کھندل کھندل کے آتے جاتے مٹی دھول گرد میں خراب ہو جائیں گے، جگہ جگہ سے پھٹیں گے. ان لوگوں کو ایک جگہ ڈھیر لگا کر گولیاں چلا کر سوراخ مارنے پڑتے ہیں اس کے اندر. اب یہ سب کیا ضرورت ہے؟ یا مفت میں ہو جائے گا. تو بڑا احسان کر دیا، اپنا فائدہ کر لیا، اپنا کام کر لیا. میں ایسی باتیں آپ کو ٹائم پاس کرنے نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کی غیرت کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. ایسی ایسی احمقانہ چیزیں فیشن بنتی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا کے مرتا ہے اس کے اوپر. ایسی ایسی گندی چیزیں، عقل نہیں بالکل. اس پہ جا کے مر رہے ہیں ہمارے نبی کے امتی، ہمارے نبی کی بچیاں امت کی ایسے ایسے گندے کپڑے پہن رہی ہیں. بس پوچھو، جو فیشن ہے فیشن ہے فیشن. فرشتہ سامنے آ کے کھڑے گا، سب فیشن نکل جائے گا. وہ روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں. والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وبما کنتم عن آیاتہ تستکبرون. اس تکبر کی وجہ سے، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اس اللہ کی باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے ذلت کی عذاب کی طرف چلو، نکلو نکلو. اخرجوا انفسکم، دیو جانے ہمارے حوالے کرو. فرشتہ آ کے کھڑے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دیکھیے اس دن ان کا کیا حال ہوگا. کیا حال ہوگا اس دن جب فرشتہ روح نکالنے کو آ جائے گا. کیوں غداری کر رہے ہو بھائی؟ جو کچھ ہم گناہ کر رہے ہیں، جن وسائل کے ذریعے سے کر رہے ہیں، ہر چیز خدا کی دی ہوئی ہے. کس نے دی؟ سب خدا کی دی ہوئی ہے. اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. جہنم سے بچنے کا طریقہ نبی کے راستے پہ چلنا ہے. جس چیز کا نبی نے حکم دیا کرو، جس چیز سے نبی نے منع کیا رک جاؤ. یہ گناہ ہے تو نفرت پیدا ہو جانا چاہیے مومن کے دل میں، جیسے صحابہ کے قلوب میں نفرت پیدا ہو گئی. یہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے کبھی.
یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، جان دے کے بھی کرنا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اللہ کو خوش کرنے میں جان نکل جائے، ہماری آرزو یہ ہونی چاہیے۔ اتنی دور دور سے سفر کر کے، اتنی مشقتیں اٹھا کر کے پورا دن یہاں آپ لگاتے ہیں، کچھ لے کے جاؤ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بہنوں، بچیوں، کچھ طے کر کے اٹھا کرو مجلس سے کہ اس دفعہ ہماری زندگی میں ایک نیک صفت بڑھے گی، ایک بری صفت گھٹے گی۔ مہینہ بھر میں ایک تو کرو، اس مہینے میں ہمیں ایک سنت بڑھانا ہے زندگی میں اور ایک گناہ چھوڑنا ہے۔ کیا بڑی بات ہے، کرنا چاہیں تو کیا بڑی بات ہے۔ کچھ لے کے جانا چاہیے، کچھ ارادے کرنا چاہیے۔ کتنی بیٹیاں ہیں ہماری پورے مہینے میں قرآن نہیں پڑھتی، کتنی بیٹیاں ہیں جن کی نمازیں چھوٹ رہی، کتنی ہماری بہو بیٹیاں ہیں جن کے سر ننگے ہیں۔ اپنے بالوں کا دوپٹے سے چھپانا عورت کے اوپر لازم ہے، ہر نامحرم سے اپنے بال چھپانا لازم ہے عورت کو، حتیٰ کہ غیر مسلم عورتوں سے بھی چھپانا لازم ہے، عورتوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں نساؤکم فرمایا، تمہاری عورتیں یہ تو محرم ہے، لیکن جو ایمان والی نہیں ہیں عورتیں ان سے بھی مل سکتی ہیں، بات سب کر سکتے ہیں، لیکن بال چھپانا پڑے گا، بال محفوظ رکھنا پڑے گا۔ بوڑھی عورت جو ضعیف و کمزور ہو جائے، اگر وہ کسی مرد سے بات کرتی ہے تو گنجائش ہے، کچھ سودا منگاتی ہے تو گنجائش ہے، راستہ پوچھتی ہے، کوئی بھی غیر مرد اس کو راستہ بتا دے کہ ادھر سے چلے جاؤ، خالہ جانا ایسا جاؤ، دادی ماں ایسے بتا سکتے اس کو اس کی گنجائش ہے، وہ سامنے نکل کے پوچھ سکتی ہے، لیکن اس بوڑھی عورت کو بھی بال کھلے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بال اس کو بھی چھپا کے رکھنا پڑے گا اپنے۔ لیکن یہ جوان بچیوں کے بال کیوں؟ اس واسطے کہ فطرت کے مطابق بال نہیں رکھے ہوئے ہیں، فیشن کے مطابق رکھے ہوئے ہیں، اور جب فیشن کے مطابق رکھے ہوئے ہیں تو دکھانا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، اس لیے دوپٹہ غائب، ورنہ کبھی عورت کے سر سے دوپٹہ نہیں اترتا۔ ہندوستان کی عورتوں کے سر سے کبھی پلو نہیں اترتا تھا۔ ابھی کیا ہے؟ ابھی تو بچیوں کے سر پہ کہیں دوپٹہ نہیں، اور بڑی عورتیں اپنی بچیوں کے سر میں بال انگریزوں کی طرح بنا رہی ہیں، حالانکہ اپنے بچیوں کے سر میں بال اسلامی اعتبار سے رکھو، بچے گناہگار نہیں ہوں گے، اماں گناہگار ہوگی، اس کا خیال لحاظ رکھو۔ بچتا زیور عورت کو پہننا منع ہے کہ وہ چلے تو آواز آئے، ہاتھ ہلائے تو آواز آئے، ایسا زیور، ایسی چوڑیاں نہیں پہن سکتی عورت کہ مرد تک اس کی آواز جائے۔ لیکن بہت سے لوگ اپنے بچیوں کو ایسا بنا کے پیروں میں ڈال دیتے ہیں، بھی شیر خوار بچیاں ہیں، وہ پیر ہلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، چلتے ہیں تو جھنک آتی ہے آواز زیور کی، تو بچے کیا کریں گے؟ جس ماں نے بنا کے پہنایا ہے وہ گناہگار ہوگی اللہ کے پاس، بچے تھوڑے گناہگار ہوں گے، بچوں کو تو مجبور ہے، دین سیکھنا نہیں۔ ہماری بچیوں کو شادیاں ہو گئی، صاحب اولاد ہو گئے، دین پہلے سے نہیں معلوم، اب سیکھنے کی بھی فکر نہیں، زندگی بیت رہی۔ ایک دن فرشتہ آئے گا اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اخرجوا انفسکم، تو جان تو دینی پڑے گی، آپ لڑیں گے اس سے، اس کو بھگائیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ جان تو دینی پڑے گی، اور جب دے دیں گے تو حساب کا وقت آ جائے۔ اس لیے ہماری بہنوں سے، ہماری بچیوں سے جو اہتمام سے آ رہے ہیں، جمع ہو رہے، اور خدا کرے کہ آپس میں نہ بول رہے ہوں اور بات غور سے دھیان سے سن رہے ہوں، تو ان سے گزارش ہے
کہ اپنے کو بدلو بھائی. اگر اب بھی نہیں بدلے اس ہندوستان کے موجودہ حالات میں تو یہ وہ لمحے کی خطا ہوگی جس کو آپ صدیوں تک بھگتیں گے، ہماری نسلیں بھگتیں گی اس کو. اس لیے اس وقت بدلنا بہت ضروری ہے. ہر مومن بدلے، ہر مومنہ بدل جائے، یعنی اپنے نفس اور اپنی خواہشات پر چلنے کے بجائے اپنے اللہ اور اس کے حبیب کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لے. کتنی مشکلات ہو جائیں اس ملک میں اسلام کے لیے، کتنی مشکلات ہو جائیں اسلام کے لیے، یہ طے کر لینا ہے ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر جوان کو، ہر بوڑھے کو، ہر بچے کو. کتنی مشکلات ہو جائیں، آسمان آگ برسائے اور زمین سے مصیبتیں ابلیں، ہر ایک ہماری جان کا دشمن ہو جائے، تب بھی ہمیں جتنی دیر جینا ہے اللہ کے دین کے ساتھ جینا ہے. سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، چند لمحے رہ گئے ہیں، اتنی دیر بھی ایمان کے ساتھ ہی جینا ہے. یہ وقت ہے عزائم کو مضبوط کرنے کا، یہ وقت ہے ارادوں کو پختہ کرنے کا، یہ وقت ہے نسلوں کی تربیت کرنے کا. کہاں ہمارے بچے جا رہے ہیں؟ کیا ان کا مستقبل ہے؟ ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ ان کی توحید کا کیا ہوگا؟ آپ کا تو چل جا رہا ہے کام، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کوئی فکر نہیں. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی جانب دھیان توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس لیے جو یہاں مرد ہیں وہ بھی ارادہ کریں، ہم بنیں گے تو ہمارا گھر بنے گا، ہم نہیں بنیں گے تو کیسے گھر بنے گا؟ کیا دوسروں کو بولتے رہنے سے دوسرے بنیں گے کیا؟ ہر ایک بن جائے تو بن جائے گا. میں بن جاؤں، آپ بن جائیں. گھر میں ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے، جتنے بھی ہیں، 5 ہیں، 8 10 ہیں، سب لوگ طے کر لیں کہ ہمیں سچا پکا مسلمان بن جانا ہے تو سارا گھر مسلمانوں کا گھر ہو جائے گا. سارے گھر میں ایمان کی بہاریں ہوں گی، سب جگہ اللہ کے نبی کا دین اور اس کا نور ہوگا. لیکن شوہر بیوی سے کہے کہ دن پہ چلو، بیوی شوہر سے بولے کہ آپ کیوں نہیں چلتے، وہ اس سے بولے، وہ اس سے بولے، تو جھگڑے ہوتے رہیں گے، جھگڑ کے مر جائیں گے. نہ دین ملے گا زندگی میں، نہ کوئی اعمال کی توفیق ہوگی، لڑ کے مر جائیں گے. بس کتنے گھرانے یہی ہیں، صبح و شام یہی کنتھے ہیں، یہی دھندے ہیں، لڑو 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 لڑو، بس ختم. کیا لڑ کے کرو گے بھائی؟ فرشتہ آئے گا تو یہ لڑائی کام آئے گی؟ اس سے بھی لڑو گے کیا؟ بیکار اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. ہر آدمی یہ طے کر لے مجھے دین پہ چلنا ہے، بس مجھے اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے. دوسرے کو کوشش کروں گا، اگر اس کے مقدر میں ہے تو اس کو بھی بن جانے دو، اور اگر اس کو نہیں بننا ہے تو خدا جانے وہ جانے، میں تو بن جاؤں گا. قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ دین پہ چل کے بچیں گے. دین چھوڑیں گے جہنم، دین میں آ جائیں گے جنت. اس لیے دین پہ چلو. دین کیا ہے بھائی؟ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں. دین 24 گھنٹے کی زندگی ہمارے نبی کی زندگی کے سانچے میں ڈھل جائے. ان کے جیسے دن گزرتے تھے ہماری بھی ویسے دن گزرے، ان کی جیسی راتیں گزرتی تھیں ہماری راتیں بھی اسی طرح گزرے. ان کے سانچے میں ڈھلنا. اپنے اپنے کام کرو، جس کا جو ذریعہ معاش ہے اس میں لگو. عورتیں اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کریں، سب کچھ کرو، مگر کریں گے کس رنگ میں، کس ڈھنگ میں؟ وہ جو نبی کا رنگ ہے، وہ جو نبی کا ڈھنگ ہے، اس میں کریں گے. بس یہ ہے پیغام قرآن کریم کا جو ہمیں قرآن دے رہا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اس آیت کو سامنے رکھو اور کافروں سے آگے کہا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، آج ہی لے بہانے مت کرو،
انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کما کے لائے ہو، جو عمل ہے وہی بدلہ ہوگا، اچھے کا اچھا، برے کا برا۔ ہم کیا لے کے جائیں گے اللہ کے پاس؟ ایمان والے اچھے اعمال لے کے جائیں تاکہ اللہ اچھا بدلہ ہم کو دے۔ اس کے لیے استقامت ضروری ہے دین پہ، جتنا دین سیکھ لیے ہو اس پہ جمے رہو، اور دین سیکھنا، پھر اس پہ جمو، پھر اور دین سیکھو اور اس پہ جمو، بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرشتے کہیں گے ایمان والوں سے، دین پر جمے رہنے والوں سے، ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ہم دوست ہیں، اور دوست دوست کا فائدہ کرتا ہے، دوست دوست کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ بڑے بخشنے والے مہربان پروردگار کی میزبانی، اس میں آ جاؤ، اللہ میزبان ہے، تم مہمان۔ کیا مزے ہوں گے، کیا لطف ہوں گے، کیا خوشیاں ہوں گی، کیا راحتیں ہوں گی۔ دنیا کے سب غم بھول جائے گا، سب غم بھول جائے گا، بس جنت کو دیکھ کے ہی سب فراموش کر دے گا، کہے گا کہ صاحب جب چھوڑو سب پیچھے کا، اب مزے ہی مزے۔ اللہ نصیب کرے۔ اس کے لیے تھوڑا مجاہدہ ہے میرے دوستو عزیزو اور میرے بچوں بچیوں، تھوڑا مجاہدہ ہے، کر لو اللہ کے خاطر۔ بس تکلیف اٹھانا ہے دنیا میں، دنیا تکلیف اٹھانے کی جگہ کا نام ہے۔ اللہ کے لیے اٹھاؤ تو بھی اٹھانا ہے، نہیں تو دنیا کے لیے تو بھی اٹھانا ہی ہے۔ بچا ہوا کوئی نہیں ہے، سب کو اس دنیا میں مصیبتیں جھیلنی ہیں، ہم اپنے اللہ کے لیے جھیل لیں تاکہ ہمارا اللہ اس کا عوض اور بدلہ مرنے کے بعد ہمیں عطا فرمائے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربنا فنعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم۔ فانصرنا فإنك خير الناصرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا فإنك خير الغافرين واهدنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما، ہر فرقے سے، ہر فتنے سے، ہر گمراہی کی دعوت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، آفات سے، بلایا سے، بیماریوں سے، وباؤں سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے دین پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی آزمائش سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ آپ ہمیں
دین کے معاملے میں مت آزمائیے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، آزمائش میں ہار جائیں گے، اللہ آپ ہی ہمیں دین پر ثبات و استقامت میں مدد فرمائیے۔ اے اللہ اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرمائیے۔ اے مولا کریم ان کی اتباع کو آسان فرما دیجیے، ان کو اسوہ حسنہ اور اپنی زندگی کے واسطے ایک سب سے بہتر ماڈل بنانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان کی ایک ایک اداب سے محبت نصیب فرمائیے، ان کے ایک ایک قول پر عمل کا ذوق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو والہانہ تعلق آپ نے صحابہ کرام کے قلوب کو عطا فرمایا تھا، اس کا کچھ حصہ ہمارے قلوب کو بھی نصیب فرما دیجیے۔ اے مولا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، سب کو صحابیات کا اسوہ نصیب فرمائیے، اور صحابہ کی طرح اللہ رسول کی اتباع کا ذوق نصیب فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہماری بچیوں کو ہر طرح کی بے راہ روی سے، ہر طرح کی بے پردگی سے، ہر طرح کی بے حیائی سے محفوظ و مامون فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان کے قلوب کو حیا کی طرف کھینچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے دلوں کو اطاعت و فرما برداری، عفت و پاک دامنی سے مانوس فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر قسم کی بے حیائی سے انہیں محفوظ فرما دیجیے۔ اے مولا کریم ہمیں دین کی فکریں کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے ہمارے سدھرنے کے واسطے اور ہمیں جھجوڑنے کے واسطے اس وقت حالات بد سے بدتر بنا دیے ہیں، اس میں بھی آپ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اے مولا کریم اس خیر خواہی سے فائدہ اٹھا کر ہمیں اپنے حالات بدلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ یہ دنیا داری، یہ فیشن پرستی، یہ بے نمازی زندگی اور یہ بے حیائی کی زندگی اور یہ آوارگی، یہ بے فکری اور غفلت، اے مولا یہ ساری برائیوں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ ہمیں ایک فکر مند اور ذاکر و شاکر بندہ بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنا خوف اور اپنی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دیجیے۔ اے مولا اپنے حبیب کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں پیدا کر دیجیے۔ اللہ پاک قرآن کریم سے والہانہ تعلق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن کریم پڑھنے اور قرآن کریم سمجھنے اور قرآن کریم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے اور گناہ کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ فرما دیجیے۔ اللہ گناہوں کی گندگی سے، گرمی سے، حرارت سے ہمارے قلوب جھلس گئے، ہمارے دلوں کی دنیا ویران ہو گئی۔ اے مولا کریم اپنے رحمت کے پانی سے، عفو و درگزر اور مغفرت کے ٹھنڈک سے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے قلوب کی گرمی ختم کر دیجیے۔ اے اللہ ان جھلسے جلے بھنے دلوں کو اپنے محبت کے پانی سے دھو کر کے تر و تازہ بنا دیجیے، شگفتہ بنا دیجیے۔ اے مولا دل کی دنیا آباد کر دیجیے۔ اے اللہ دل کی دنیا میں اپنی یاد بسا دیجیے۔ اے مولا ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے مولا کریم غفلت کی، گناہوں کی، نافرمانی کی منحوس زندگی سے ہمیں نفرت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کی اور ہمارے گھر والوں کی تمام حاجات و ضروریات کو پورا فرما دیجیے، تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں صحت نصیب فرما دیجیے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کر دیجیے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ اے مولا کریم جو بیٹیاں نکاحوں کی منتظر ہے، سہولت اور آسانی اور کم خرچ میں ان کے نکاح ہو جانے کے اسباب پیدا فرما دیجیے۔ اللہ شادی بیاہ کی رسومات اور اس کے اندر اسراف و تبذیر کی حماقت سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم ہر شر سے، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہوش نصیب فرمائیے، حالات کا احساس نصیب فرمائیے، نقصان کا احساس نصیب فرمائیے، درپیش مسائل و چیلنجز کو سمجھنے اور اس کے مقابلے کی اہلیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اور اس کا یقین نصیب فرمائیے کہ اگر آپ مدد نہ کریں ہم کسی جگہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ اس کا یقین نصیب فرما دیجئے، آپ کو آپ کی مدد لینے کے لیے راضی اور خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا آپ کی ناراضگی کو
ہر مصیبت سے بڑی مصیبت سمجھنا ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت، اپنے رحم، اپنے کرم، اپنی مہربانی کا مورد بنائیے۔ اے اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرمائیے، اپنی مہربانیوں کو متوجہ فرما دیجیے، اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس وقت جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مردوں میں، عورتوں میں، چھوٹوں میں، بڑوں میں، جس کی جو حاجت ہے، جس کی جو مشکل ہے، آپ علیم و خبیر سب جانتے ہیں۔ اپنے کرم سے ضرورتوں کا تکفل فرمائیے، تمناؤں کو پورا فرما دیجیے اور مشکلات کو دور فرما دیجیے اور خطرات سے حفاظت فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد